کبھی سوچا ہے کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہزاروں پینسلیں یا کمپیوٹرز یہ سب کچھ کیسے خریدتی ہے، وہ بھی بغیر کسی گڑبڑ کے؟ یہ سب ایک بڑے منظم طریقے سے ہوتا ہے، اور آج ہم اسی عمل کی گہرائی میں اتریں گے کہ آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا سفر کیسا ہوتا ہے۔ ہم ایک ضرورت سے شروع کریں گے، دیکھیں گے کہ آرڈر کیسے بنتا ہے، اور آخرکار ادائیگی پر اس عمل کو مکمل کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر اس پورے سسٹم کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ ذرا سوچیں، اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے چیزیں منگوانا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ مطلب بجٹ کا کیا بنے گا، کون سی چیز کہاں رکھی جائے گی، کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، یہ تو مکمل افراتفری ہو جائے گی۔ اسی افراتفری سے بچنے کے لیے ایک نظام بنایا جاتا ہے، اور اس مسئلے کا حل ہے پروکیور ٹو پے یا P2P۔ یہ ایک ایسا مربوط نظام ہے جو ہر ایک خریداری کا شروع سے لے کر آخر تک ایک ڈیجیٹل ریکارڈ بناتا ہے۔ چلیں اب اس پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ دفتری سامان چاہیے اور ہم اسے ایکمے آفس سپلائز نامی وینڈر سے خرید رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے ایک پرچیز آرڈر، یا جسے PO کہتے ہیں، وہ بنانا۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی شاپنگ لسٹ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم یہ چیز اس قیمت پر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سسٹم میں جا کے پہلے وینڈر سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر جو آئٹم چاہیے وہ اور اس کی قیمت ڈالی جاتی ہے، اور آخر میں اسے کنفرم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ساری تفصیلات سسٹم میں لاک ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہے، $100 کی قیمت اب لاک ہو گئی ہے۔ سسٹم کو پتہ چل گیا ہے کہ اس خریداری کے لیے اتنے پیسے لگنے کی توقع ہے۔ اور یہی تو اس نظام کا اصل کمال ہے۔ ایک بار PO منظور ہو گیا تو اس میں کوئی بھی تبدیلی ریکارڈ ہوگی۔ اس سے شفافیت رہتی ہے اور ہر قدم کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آرڈر تو ہو گیا، اب کہانی کے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں، یعنی جب سامان کمپنی کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ یہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ جیسے ہی سامان وصول ہوتا ہے اور اسے سسٹم میں ڈالا جاتا ہے، کمپنی کی انوینٹری خود بخود اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ جو آئٹم پہلے آرڈر پر تھی اب وہ سٹاک میں آ گئی ہے، یعنی ڈیجیٹل دنیا اور حقیقی دنیا دونوں ایک ساتھ اپ ڈیٹ ہو گئیں۔ یہ صرف ڈبہ کھولنا نہیں ہے، یہ سسٹم میں ایک باقاعدہ اعلان ہے کہ جو چیز منگوائی گئی تھی وہ اب کمپنی کی تحویل میں آ چکی ہے۔ اب آتا ہے اس کہانی کا کلائمیکس، پورے عمل کا سب سے نازک اور سب سے اہم کنٹرول پوائنٹ۔ وینڈر نے اپنا بل یعنی انوائس بھیج دی ہے، تو کیا اب سیدھا سیدھا ادائیگی کر دینی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، پہلے تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ تصدیق ہوتی ہے 3 وے میچ کے ذریعے۔ یہ ایک ایسا چیک ہے جو کمپنی کے پیسوں کو محفوظ رکھتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ کوئی غلط ادائیگی نہ ہو۔ یہاں سسٹم ایک جاسوس کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ پرچیز آرڈر کو دیکھتا ہے، کیا ہم نے $100 کی ایک چیز کا آرڈر دیا تھا؟ ہاں۔ پھر وہ گڈز ریسیپٹ کو دیکھتا ہے، کیا ہمیں ایک چیز موصول ہوئی؟ ہاں۔ اور آخر میں وہ انوائس کو دیکھتا ہے، کیا ہم سے $100 کی ایک چیز کا ہی بل مانگا جا رہا ہے؟ ہاں۔ اور جب یہ تینوں چیزیں بالکل ایک دوسرے سے میچ ہو جائیں تو سسٹم ہری بتی جلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انوائس بالکل درست ہے اور اب ادائیگی کے لیے منظور کی جا سکتی ہے۔ ساری جانچ پڑتال مکمل ہو گئی، اب ہم آخری مرحلے پر ہیں، یعنی وینڈر کو اس کے پیسے دینا۔ ادائیگی کا عمل بھی بڑا سیدھا ہے۔ سسٹم میں منظور شدہ انوائس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ہے تو وہ خود بخود لگ جاتا ہے، اور پھر صحیح بینک اکاؤنٹ سے ادائیگی کر دی جاتی ہے۔ اور اس نظام کا ایک اور فائدہ دیکھیں، یہاں سسٹم نے خود بخود جلدی ادائیگی پر ملنے والی رعایت کا حساب لگا لیا، جس سے کمپنی کے پیسے بچے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچتیں مل کر ہی تو بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ پورا سفر صرف ایک چیز خریدنے کا نہیں تھا، یہ کنٹرول کا، شفافیت کا، وینڈرز کے ساتھ اچھے تعلقات کا، اور اپنے ریکارڈز کو بالکل درست رکھنے کا نام ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ایک کمپنی کو آسانی اور اعتماد کے ساتھ چلنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہم نے تو ایک آئیڈیل صورتحال دیکھی ہے جہاں سب کچھ بالکل ٹھیک رہا، لیکن اصل دنیا میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر موصول شدہ سامان کم ہو یا انوائس پر قیمت مختلف ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں مزید دلچسپ ہو جاتی ہیں۔